کلسیوں کی کتاب. کیا آپ کلسیوں کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ کلسیوں کی کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف. کلسیوں کے نام خط کا اصل مصنف پولوس رسول ہے. کلسیوں 1 باب 1 آیت. تاہم اس کی تحریر میں تھموتھیوس کی مدد کا بھی اعتراف کیا جاتا ہے. کلسیوں 1 باب 1 آیت. سن تحریر. کلسیوں کے نام خط تقریباً 58 سے 62 بعد از مسیح کے درمیانی عرصہ میں لکھا گیا تھا. تحریر کا مقصد. کلسیوں کے خط کا پہلا نصف حصہ ایک ایسا الہامی مقالہ ہے جو نئے عہد نامے کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے علم المسیح کی ایک نہایت عمدہ اور گہری تصویر پیش کرتا ہے. دوسرا نصف حصہ ایک مختصر اخلاقی نصاب ہے جو مسیحی زندگی کے ہر شعبے سے مخاطب ہوتا ہے. پولوس رسول پہلے انفرادی زندگی سے گھریلو اور خاندانی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے اور پھر ان طریقہ کار کا ذکر کرتا ہے جن کے مطابق ہمیں دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یسوع مسیح کی بادشاہت اور ہماری تمام طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کی اس کی قابلیت اس کتاب کا مرکزی موضوع ہے. کلیدی آیات. کلسیوں 1 باب 15 سے 16 آیات. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. کلسیوں 2 باب 8 آیت. خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق. کلسیوں 3 باب 12 سے 13 آیات. بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو وہ ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. کلسیوں 4 باب 5 سے 6 آیات. وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو. تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے. مختصر خلاصہ. کلسیوں کی کلیسیا میں ظاہر ہونے والی بدعت کو شکست دینے کے لیے اس کے نام ایک واضح خط لکھا گیا. یہ بدعت کلیسیا کی موجودگی کے لیے خاص خطرہ تھی، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ پولوس رسول کو کیا بتایا گیا تھا، مگر یہ خط پولوس کی طرف سے ایک رد عمل کے طور پر لکھا گیا. ہم پولوس کے رد عمل سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ مسیح کے بارے میں اس کی حقیقی اور سچی بشریت کی تردید اور اس الوہیت کو قبول کرنے سے انکار جیسے ایک ناقص نظریے سے نمٹ رہا تھا. پولوس خطنے اور روایات کے تعلق سے یہودی اسرار پر اعتراض کرتا دکھائی دیتا ہے. کلسیوں 2 باب 8 سے 11 آیات، 3 باب 11 آیت. مذکورہ بدعت یا تو یہودی علم پرستی یا یہودی جوگ اور یونانی زینوں کا فلسفے دونوں کی آمیزش ہے. پولوس رسول مسیح کے نجات کے لیے کافی ہونے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہوئے ایک قابل ذکر کام سر انجام دیتا ہے. کلسیوں کا خط مسیح کی الوہیت اور جھوٹے فلسفوں کے بارے میں نظریاتی بدایات پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اس خط میں مسیحی چال چلن، دوستوں اور گفتگو سے متعلق عملی نصیحتیں بھی پائی جاتی ہیں. کلسیوں 3 باب 1 آیت، 4 باب 18 آیت. پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط. تمام ابتدائی کلیسیاؤں کی طرح کلسیوں کی کلیسیا میں شرعی کٹرپن کا معاملہ بھی پولوس کے لیے خاصا فکر مندی کا باعث تھا. اعمال کی بجائے فضل ہی کے وسیلہ سے نجات کا تصور نہایت بنیادی تھا، جسے اس دور کے لوگوں کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ثابت ہوا، جو پرانے عہد نامے کے شریعت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے. اس وجہ سے شرعی کٹرپن کے حامل لوگوں کے مابین ایک تحریک مسلسل طور پر چل رہی تھی تاکہ اس نئے ایمان میں شریعت کی کچھ شرائط شامل کی جائیں. ان بنیادی شرائط میں ایک ختنے کی رسم تھی جس پر مسیحیت میں آنے والے یہودیوں میں سے چند لوگ اب بھی عمل کر رہے تھے.
پولوس رسول اس غلطی کا جواب کلسیوں 2 باب 11 سے 15 آیات میں دیتا ہے، جس میں پولوس رسول بیان کرتا ہے کہ جسم کے ختنے کی اب مزید کچھ ضرورت نہیں رہی، کیونکہ مسیح آ چکا ہے۔ اس کا ختنہ جسم کے بجائے دل کا ہوا، جس نے پرانے عہد نامے کی شریعت کی عبادتی روایات کو غیر ضروری بنا دیا ہے۔ استثنا 10 باب 16 آیت، 30 باب 6 آیت، یرمیہ 4 باب 4 آیت، 9 باب 26 آیت، اعمال 7 باب 51 آیت، رومیوں 2 باب 29 آیت۔ عملی اطلاق: اگرچہ پولوس رسول بہت سے شعبوں کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، لیکن آج پولوس کی طرف سے ہمارے لیے بنیادی اور عملی اصول ہماری زندگی میں ہماری نجات اور پاکیزگی دونوں کے لیے مسیح کی ذات کا کافی ہونا ہے۔ انجیل کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم شرعی کٹرپن اور بدعت کی پیچیدہ اشکال کے باعث گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہمیں ایسی کسی بھی طرح کی گمراہی سے محتاط رہنا چاہیے جو خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے مسیح کی مرکزیت کو ختم کرتی معلوم ہو۔ مسیح ہمیں اخلاقی طرز عمل کے مطلق یا حتمی معیار عطا کرتا ہے۔ مسیحیت کوئی مذہب نہیں، بلکہ یہ ایک خاندان اور طرز زندگی اور رشتہ ہے۔ نیک اعمال، علم نجوم، سحر انگیزی اور جنم پیری، علم کندلی خدا کے طریقہ کار پیش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کی راہ صرف یسوع ہے۔ اس کی مرضی اس کے کلام میں اس کے محبت بھرے خطوط میں ظاہر ہوتی ہے، جنہیں ہمیں لازمی طور پر جاننا چاہیے۔ آمین اور آمین۔